آج ہمارے ہاں کیا ہے؟ جہاد کا موضوع ختم کر دیا جائے، جہاد کی بات نہ کی جائے۔ جہاد کے اندر لبرل ذہن کے جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جہاد کی بات نہ کریں جی، جہاد میں بڑے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، بہت سارے مارے جاتے ہیں۔ یہ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل کو آپ اور ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا سا نہیں، پورا سوچئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سالوں کے اندر 27 غزوات کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، میں اور آپ اپنی زندگی کے 60 سال میں ایک جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے۔ سوچئے گا اور قربان جائیں۔ میں نے تاریخ میں ایک واقعہ یہ بھی پڑھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کیسا غیرت مند تھا۔ اسے کسی نے بتایا کہ حضرت ہمارے اس علاقے کے اندر ایک عالم دین آئے ہیں، بڑا پرنور چہرہ ہے، بڑی لمبی داڑھی ہے، بڑا زبردست جبہ زیب تن کرتے ہیں اور بڑا امامہ سر پہ باندھتے ہیں۔ قربان جائیں۔ اب صلاح الدین ایوبی کے جو جاسوس تھے نا، ہر جماعت کے اندر، ہر حکومت کے اندر ہوتے، جسے آج کی زبان میں مخبر کہا جاتا ہے۔ جاسوس کا لفظ تھوڑا سا بدنام کر دیتا ہے، اگلے کو سنتے ہی برا لگتا ہے، مخبر کہا جاتا ہے۔ یہی ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے جاسوس چھوڑے اور کہا کہ بھائی ذرا دیکھو، جس عالم کی اتنی شہرت ہے، جاؤ ذرا اس کی محفل پہ بیٹھو، اس کے مجلس پہ بیٹھو، وہ کس انداز کی گفتگو کرتا ہے۔ میں آج کے لبرل ذہنوں کی جو ہے نا ذہن سازی کرنا چاہ رہا ہوں۔ سنیں، تھے تو وہ آبا ہمارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ اللہ اکبر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اپنے جاسوس چھوڑے اور جاسوسوں نے پوری جانچ پڑتال کی، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک دن بلا کر پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ، وہ عالم دین جو اس وقت اتنا مشہور ہے کیا گفتگو کرتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے جی، بچوں کو اچھی تعلیم دینا جہاد ہے۔ غور کیجئے گا، بچوں کو اچھی تعلیم دینا جہاد ہے۔ بولا پھر اور کیا کہتا ہے؟ کہا کہ اہل و عیال کا خرچہ کرنا، ان پر خرچہ کرنا بھی جہاد ہے۔ کہا اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا اچھا، وہ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا حلیہ بدلا۔ ایک دن اس عالم دین کی، جو عالم دین کا روپ دھار کر بیٹھا ہوا تھا، گئے، نشست برخاست ہوئی، اس سے مصافحہ کیا، پھر اس سے سوال کیا، آپ جہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس نے جہاد کے بارے میں وہی باتیں بولی جو جاسوس لے کر آئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا جب ماں باپ کی خدمت کرنا جہاد سے افضل ہے، بچوں کی عمدہ تعلیم دینا جہاد ہے، تو مجھے یہ بتائیے بیت المقدس پر فتح کیسے ہوگا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس سوال نے اس عالم دین کا لبادہ اوڑا ہوا جو شخص تھا اس کو پورا کا پورا ہلا دیا۔ اس نے دیکھا اور فٹ کر کے کہا کہ بیت المقدس دعاؤں کے ذریعے فتح ہوگا، بیت المقدس دعاؤں کے ذریعے فتح ہوگا، مسجد اقصی دعاؤں کے ذریعے، مناجات کے ذریعے فتح ہوگی۔ روایات میں لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اور کچھ نہیں کیا، اپنی تلوار نکالی اور اس کی ایک انگلی کاٹی، ایک انگلی کاٹی۔ کہا کہ بتا تو کس کا بھیجا ہوا ہے؟ کہا جلدی بتا۔ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ کیا کہا؟ ہاں، اس نے کہا میں یہودی ہوں، میں نے باقاعدہ پوری ٹریننگ حاصل کی ہے اور ہمیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں سے جہاد کا عنوان ختم کرنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا ابھی تو میں نے تیری ایک انگلی کاٹی ہے، اگر تو یہ بات نہ بتاتا تو میں تیری گردن بھی اڑا دیتا۔ آج ہمارے لبرل ذہن کے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوشش کی پوری، حالانکہ اسکولوں کے نصاب سے انہوں نے سورہ انفال کو نکال دیا، اسلامیات کا پورا چیپٹر ہی، پورا پیریڈ ہی ختم ہو گیا میٹرک کلاس سے، اس کی جگہ کمپیوٹر آ گئے۔ اب آپ سوچیں
ہمارے بچوں کو کون بتائے گا کہ جہاد کرنا عبادت ہے؟ ہمارے بچوں کو کون بتائے گا کہ حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں والے نبی ہیں؟ ہمارے بچوں کو کون بتائے گا کہ ہمارے نبی نے بھی تلوار اٹھائی ہے؟ ہمارے بچوں کو کون بتائے گا کہ نبی نے اسلام کے لیے تلوار اٹھائی بھی اور تلوار چلائی بھی ہے؟ کون بتائے گا؟ جب ہم کہیں کہ نہیں جی جہاد کی بات نہ کریں تو پھر کون کرے گا؟